وہ بدعقل ہوگا. تو حضرت ابراہیم سے جڑے رہو. بہت آسانی سنا آپ نے جملہ, آخری آدمی تک جملہ میں نے دے دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم سے جڑے رہو اور خبردار ملت ابراہیمی سے باہر نہ جاؤ, اور کوشش کرو اگر باہر ہو تو اندر آ جاؤ, ملت ابراہیمی میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ ابراہیم کو ہم نے امت قرار دیا, امت قرار دیا. تو اب ابراہیم ایک امت اور ابراہیم ایک ملت, اور ابراہیم کے لیے کہا کہ وہ شیعہ, ان من شیعتہ لابراہیم. جا کے قرآن پڑھیے, قرآن میں آیت لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. تو اب آواز دی. ایک بار جناب موسیٰ چلے اور جا رہے تھے مدین کی طرف. حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ان کو بتایا گیا کہ چھوڑ دو, یہ علاقہ چھوڑ دو, اس لیے کہ سب تمہارے دشمن ہو گئے اور ہجرت کرتے. ہجرت کرتے دو لوگ لڑ رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا واہ واہ, اور ایک اس کا دشمن تھا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. تو جو شیعہ تھا اس نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ مدد. واہ واہ, فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو آواز دی, استغاثہ کیا, اے موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ آگے بڑھے, موسیٰ نے گھوسا مارا, فائٹنگ شروع ہو. جناب موسیٰ نے شیعہ کے دشمن کو گھوسا مارا, فقضى علیہ, ایک گھوسے میں وہ مر گئے. کہیں قرآن نے اور کہیں جناب موسیٰ نے, جناب موسیٰ کا بیان کہیں نہیں لکھا کہ جب اس نے جناب موسیٰ سے مدد کے لیے آواز دی, استغاثہ کیا, یا موسیٰ مدد کہا, تو جناب موسیٰ نے کہیں نہیں کہا کیا بدعت کر رہا, اللہ سے مانگا, کہیں نہیں کہا, بلکہ قرآن کی آیت بنا دی, آیت بنا دی. یعنی شیعہ جو ہے وہ پکارتا ہے, وہ استغاثہ کرتا ہے. جناب موسیٰ کو ان کے شیعہ نے پکارا, ٹھیک ہے. تو قرآن نے لفظ شیعہ کو 3 مرتبہ استعمال کیا, 2 مرتبہ اس آیت میں اور 1 مرتبہ سورہ صافات, جو جناب ابراہیم کا قصہ ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ تو اس لیے اللہ چاہ رہا ہے کہ ملت ابراہیمی سے جڑے رہو, اس لیے کہ ساری فضیلتوں کا خزانہ اسی ملت میں ہے. میں نے بڑا جملہ کہا تھا, آپ نے آسانی سے سنا. ساری فضیلتوں کا خزانہ اسی ملت کے پاس ہے. رسالت بھی اسی ملت کے پاس, نبوت بھی اسی ملت کے پاس, محبوبیت بھی اسی ملت کے پاس, خلت بھی اسی ملت کے پاس, امامت بھی اسی ملت کے پاس, اور ذبح عظیم بھی اسی ملت کے پاس. ذبح عظیم جناب ابراہیم سے شروع ہوا اور اپنے اکمال کی منزل پر آیا حسین ابن علی. جیسے اللہ نے کہہ دیا ہم اسے ذبح عظیم میں بدل دیں گے اور ہم فدیہ قرار دیں گے ذبح عظیم کے لیے, اور اسے ذبح عظیم قرار دیں گے. تو ذبح عظیم کہانی شروع ہوتی ہے اسماعیل سے, اسماعیل سے کہانی شروع ہوتی ہے. نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل سے شروع ہوئی, حسین پر حرم کی داستان ختم ہو گئی, اور قیامت تک حسین محافظ حرم, محافظ کعبہ. جہاں پر بھی ذکر حسین ہوتا ہے سمجھ لو ذکر کعبہ ہو رہا ہے, ذکر مکہ ہو رہا ہے, ذکر مدینہ ہو رہا ہے. کربلا باقی ہے تو ذکر مکہ و مدینہ و نجف باقی ہے. یہی ہمارا امتیاز بھی ہے اور یہی ہمارا وصف بھی ہے, یہی ہمارا فخر و ناز ہے میرے عزیزوں, کہ اس ایک بے کس مسافر کا تذکرہ, اس اجڑے ہوئے قافلے کا تذکرہ, جس قافلے کی نگہبان ایک بی بی کو بنا کر رکھا گیا.